السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کتابیں کھولیں، پیج نمبر 6۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پریویس لیسن میں ہم عقیدہ رسالت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور یقیناً آپ کو یاد ہوگا عقیدہ رسالت کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی، یہاں پر انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انہیں سیدھا اور سچا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے پیغمبر، اپنے رسول بھیجے، جو تمام انسانوں کی جو ہے رہنمائی کرتے تھے، انہیں سیدھا اور سچا راستہ بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے یہی پیغمبر اور یہ رسول جو ہے وہ معصوم لوگ ہوتے تھے، بہت بااخلاق اور ہر طرح سے جو ہے باکردار انسان تھے، اور انہی رسولوں پر یقین رکھنا اور ماننا عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے عقیدہ رسالت اور نبوت کے تقاضے، یعنی جب ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، پھر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے، اور انہوں نے ان لوگوں کو، انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا، تو اس عقیدے کے ساتھ ساتھ پھر اس کا تقاضا بھی ہے، اس کی کچھ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا جب یقین ہے، ایمان ہے رسولوں پر، پیغمبروں پر، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، یہ ہم پڑھیں گے اس ٹاپک میں۔ عقیدہ رسالت کا تقاضا ہے کہ تمام انبیاء کی زندگی کو قابل تقلید نمونہ سمجھا جائے۔ یعنی جب آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہر دور میں رسول بھیجے، نبی بھیجے، تو پھر ہمیں اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ ان کی جو زندگی تھی، ان کا جو طرز عمل تھا، وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک نمونہ ہے، ایک ایگزامپل ہے، کہ اسی کے مطابق جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، بالکل اسی طرح سے ان کو فالو کرتے ہوئے، ان کی تقلید کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک تھے اور اعلیٰ اخلاقی خوبیوں کے مالک تھے، وہ سچے اور امانت دار تھے، ان کی بات وحی ہوتی تھی جو اللہ کی طرف سے انہیں بتائی جاتی تھی، وہ خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتے تھے، سب نے توحید کی تعلیم دی۔ تمام رسول اور نبی اس لیے بھیجے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے یہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا، اس لیے بھیجا کہ اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، یعنی کہ رسول کا، پیغمبر کا، نبی کا حکم مانا جائے۔ جس دور میں بھی وہ رسول یا نبی موجود تھا، اس وقت اس قوم کے لوگوں کے لیے لازم تھا کہ وہ اس نبی اور اس رسول کی پیروی کریں، وہ رسول جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اس کے اوپر عمل کریں، اس لیے کہ ان کی جو زندگی تھی وہ مکمل جو ہے وہ پاک صاف تھی، ان کا کردار بالکل پاک تھا، وہ اعلیٰ خوبیوں کے مالک تھے۔ جتنے بھی نبی اور رسول تھے وہ سب کے سب امانت دار تھے، ان کے اندر بہترین اخلاقی خوبیاں تھیں، سچ بولتے تھے، امانتیں رکھتے تھے، اور بہت با اخلاق تھے، ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اور ان کی بات وہی ہوتی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے پاس آتا تھا اور پھر وہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ لہٰذا ہمارا جب ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا، تو ان کی بات بھی اسی طرح لازم ہے ہم پر کہ اس کو مانیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ وہ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ اپنے ذاتی طور پر نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتے تھے، یعنی کہ اپنی ذاتی خواہشات، اپنی جو نفس ہے، اپنی فطرت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے جو بھی ان کی خواہش ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے لیے کسی چیز کو پسند کریں، اور کسی بھی لحاظ سے وہ جو ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ جو حکم، جو پیغام اللہ کی طرف سے آتا تھا وہ اسی کو فالو کرتے تھے اور اسی پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ سب نے توحید کی تعلیم دی، جو بھی نبی رسول اس دنیا میں آئے سب نے یہی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ
ایک ہے، اس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے. کسی بھی نبی اور رسول نے اس پیغام سے ہٹ کر کوئی دوسرا پیغام نہیں دیا. تمام نبی اور رسول اللہ نے بھیجے اسی لیے تھے کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم کو مانا جائے. پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پیغامات لوگوں تک اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے پہنچاتے رہے. پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پیغامات لوگوں تک اللہ کے حکم سے پہنچاتے رہے. وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی تشریح کرنے والے اور لوگوں کو سکھانے والے تھے. یعنی اللہ نے جو اپنی کتابوں میں احکامات دیے، جو اصول اور قوانین بتائے، جو طریقہ کار لوگوں کو سکھایا کہ انہوں نے دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، تو ان قوانین کی وضاحت کرتے تھے یہ نبی اور رسول، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزارنی ہے. پس جن قوموں نے اپنے رسولوں اور نبیوں کی ہدایات ماننے سے انکار کیا اور ان کی تعلیمات پر عمل نہ کیا، وہ عذاب الہی کا شکار ہو گئیں. جتنی بھی آپ ہسٹری پڑھیں گے، پہلے نبی سے آخری نبی تک جو اقوام تھیں اور مختلف قوموں میں جو نبی اور رسول بھیجے گئے، ان سب میں وہ قومیں جو اپنے رسولوں اور اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانتی تھیں، اور ہر رسول کا جو ہے بہت جد و جہد رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک یا دو دفعہ کی نافرمانی پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا، بلکہ سینکڑوں سال نبیوں نے اپنی قوموں کو جو ہے تعلیم دی، تبلیغ کی. سب سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، تقریباً 950 سال سے 1000 سال تک کا جو ہے ڈیوریشن ہے کہ اس قوم کو انہوں نے تبلیغ کی، تعلیم دی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. لیکن وہ قوم جو ہے وہ ہمیشہ اپنے نبی کا مذاق اڑاتے رہتے، انہیں تنگ کرتے، انہیں اذیتیں پہنچانے کی کوشش کرتے. تو اتنے لمبے تبلیغ کے بعد، اتنی تعلیم کے بعد بھی صرف چند لوگ تھے جو سیدھے راستے پر آئے، جو ایمان کے راستے پر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے بالآخر پھر اس قوم کو غرق کر دیا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا قوم بنی اسرائیل میں اور فرعون کی طرف، اور انہوں نے جا کر اس کو دین کی تعلیم دی اور قوم بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے کہا. لیکن جب فرعون نہیں مانا، بہت عرصے کی جد و جہد اور تعلیم اور تبلیغ کے باوجود، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی غرق کر دیا. اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اور جنہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ بے حیائی میں مبتلا تھے وہ لوگ، اور مسلسل اپنے نبی کی تعلیم اور تبلیغ کے باوجود، تربیت کے باوجود وہ لوگ نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی غرق کر دیا. تو وہ قومیں جو اپنے نبی اور رسولوں کے احکامات اور تعلیمات پر عمل نہیں کرتی تھیں اور اپنے نبیوں کو ایذا پہنچاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. لہٰذا تمام جو لوگ ہیں، اور آج جو ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور جو کتاب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی قرآن پاک، وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے وہی رہنمائی کا ذریعہ ہے. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ان کی تعلیمات، ان کی جو احادیث کی شکل میں، قرآن کی شکل میں جو وحی کو وہ لکھواتے رہے اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے جو تعلیم اور تبلیغ کرتے رہے، وہ سب ہمارے پاس جو ہے وہ احادیث کی شکل میں موجود ہیں اور ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو فالو کریں اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسوہ حسنہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر موجود ہے، تو ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے اور اسی طرح سے زندگی گزارنی چاہیے. یہی جو ہے وہ عقیدہ رسالت ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ بھی یہی ہے. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے ریلیٹڈ کوسچن جو ہے وہ بک میں موجود ہے. کوسچن نمبر 3 ہے، عقیدہ رسالت کے کیا تقاضے ہیں. یہ آپ جو ہے وہ اس میں آپ کو آنسر مل جائے گا اس کا. فرسٹ پیراگراف سے ہیڈنگ لکھ کر آپ سٹارٹ کریں گے اور یہاں آیت اور اس کا ریفرنس بھی جو ہے وہ لکھیں گے. یہاں تک لکھنے کے بعد آپ نیکسٹ پارٹ میں سے صرف جو لاسٹ لائن ہے وہ اس میں ایڈ کر لیں. پس جن قوموں نے اپنے رسولوں کو، یہاں سے شروع کر کے عذاب الہی کا شکار ہو گئے. ٹھیک ہے، شروع کا سارا پورشن اسی طرح آئے گا. آیت کا ریفرنس کے ساتھ آپ نے آیت بھی کوٹ کرنی ہے، اس کا ترجمہ لکھنا ہے
اور نیکسٹ جو پیراگراف ہے اس میں سے آپ نے لاسٹ لائن پس سے شروع کر کے شکار ہو گئی تک لکھیں گے. ٹھیک ہے. دس از دا آنسر آف کوشچن نمبر 3. آپ کا یہ ہوم ورک ہے, آپ نے لکھنا اور یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. ریمیننگ پارٹ انشاءاللہ کل کمپلیٹ کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.